آگے حضور مجھے میری بیوی طاہرہ لون کی وفات کے بعد تدفین کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ قبریں 3-4 قسم کی ہوتی ہیں جی، جس میں ایک تو وہ شیلفنگ ہے جو میں نے مکہ میں دیکھی، میری پھوپھی وفات پائی تو سٹیج بائی سٹیج دفن کیا. دوسری میں نے دیکھی ہے کہ وہ کھود کے تو پھر میت کو رکھ کے پھر وہ پھٹا رکھ دیتے ہیں، پھر اور میت اور میت نہیں پھر مٹی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری جو ہے وہ بغلی جو ہاں لحد. جی لحد. جی لیکن مجھے وہ جب میں نے مولوی منور احمد صاحب جب وفات پائی تو میری بیوی کے ساتھ ہی ان کی تھی، تو ان کی بغلی ٹائپ کی ہوئی تو اور پتھر رکھے اور بکسا ایک اسٹریٹ ہے اور ایک شیلفنگ ہے اور ایک بالکل اسٹریٹ اور پھر اس کے اوپر لگاتے ہیں. ان میں اسلامی میں نے سب جائز ہے، سب جائز ہے. سب جائز ہے. اور حسب حالات حسب ضرورت جو چیز چاہیں اختیار کریں. لحد میں اور اس میں قبر میں کوئی فرق ہے؟ جو لحد کا جو طریق ہے غالباً یہی مسنون طریق ہے جو اس زمانے میں رائج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مگر دوسرے طریق جو ہیں وہ بھی قرآن کریم سے ثابت شدہ ہیں کہ تابوت میں بھی انبیاء کو دفن کیا جاتا رہا، امانتاً بھی دفن کیا جاتا رہا. ایک جگہ سے ایک نبی یا اس کی بیوی کی لاش دوسری جگہ منتقل کی گئی اور تابوت ہی میں کی گئی. یوسف کی ایک والدہ جس کے متعلق ابھی قطعیت سے نہیں کہا جا سکتا کہ حقیقی والدہ تھیں، کیونکہ قرآن کریم نے جو چاند اور سورج کو سجدے کا ذکر کیا ہے اس سے یہ مضمون کچھ متصادم دکھائی دیتا ہے، مگر بائبل کے مطابق ایک والدہ جو حضرت یوسف کی حقیقی والدہ تھیں، تدفین کے بعد ان کو حضرت یعقوب آبائی قبرستان لے گئے اور تابوت میں لے کے گئے، وہاں اس کو دفن کیا. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام قسمیں جن کا قرآن ذکر فرماتا ہے اور کسی کی نفی نہیں فرماتا، کسی کے متعلق کوئی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرماتا یا نہیں کرتا، وہ سب جائز ہیں. حسب حالات حسب ضرورت فیصلہ انسان پر چھوڑ دیا گیا ہے، اپنی صورت کے مطابق جو چاہو کرو. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو منزل بہ منزل دفن ہے جی تدفین، اس کے متعلق تو میں پہلے ہی مجھے نہیں پتا تھا کہ سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے. جی ہو رہا ہے، مگر جاپان سے مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ یہاں زمینیں بہت تھوڑی ہیں اور خطرہ ہے کہ سوائے اس کے کہ ہم جلائیں اور کوئی چارہ نہ رہے، اور حکومت بھی ہو سکتا کوئی پابندیاں لگائے. اس پر میں نے یہی تجویز کی تھی اور ربا کو بھی بھیجی تھی کہ ہمارے پاس بھی جگہ تھوڑی رہ گئی ہے، منزل بہ منزل تدفین ہرگز ناجائز نہیں ہے. یعنی خواہ گہرا کھود لیں یا اوپر اٹھا کر، لیکن میرے نزدیک گہرا کھودنا اولا ہے، بہتر ہے. اور اس میں نے کہا تھا کہ آپ گہرا کھود کر روشیں بنا سکتے ہیں اور دونوں طرف دیواریں موٹی مٹی کی موٹی دیواریں ہوں اگر تو قبریں دائیں طرف اور بائیں طرف بھی ہو سکتی ہیں، یا ایک بیچ میں عام پردے کی دیوار بن جائے اور پھر پرلی طرف سے گھوم کے آدمی آئے تو دوسری طرف قبریں ہو رہی ہوں، قبریں اس طرف اوپر تلے ہوں، کئی منزلہ قبریں. یہ جو آئیڈیا ہے یہ میں نے اصحاب کہف سے لیا ہے. اچھا. کیونکہ جب میں نے اصحاب کہف کی غاروں میں سے غار دیکھی تو وہاں اسی طرح مردے دفن ہوئے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن کریم نے بہت محبت اور پیار کا اظہار فرمایا ہے، موحدین تھے. تو ان کی تدفین اس کے سوا ویسے بھی ممکن نہیں تھی، تنگ گلیوں میں رہ کے کہاں وہ الگ قبرستان بناتے. تو اس لیے اس سے مجھے ذہن میں آیا تھا کہ یہ طریق تدفین قرآن کریم کی روح سے جائز ہے. قرآن کریم کا طریق یہ ہے کہ سابقہ سنتوں میں سے جن کا ذکر فرمائے اور ان میں سے کسی کو رد نہ کرے، یا متبادل ویسی یا اس سے بہتر ملتی جلتی یا بہتر کوئی سنت پیش نہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنت پر عمل کرتے تھے. بس آپ ہی کے مسلک سے بات ثابت ہے کہ استنباط سابقہ سنتوں سے کرنا ہرگز قرآن کریم کے مقاصد کے خلاف نہیں،
جہاں قرآن کریم نے ذکر کیا اور چھوڑ دیا وہاں آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں. جہاں اسی تعلق میں ایک تعلیم دے دی وہاں اس تعلیم کی طرف رجوع ضروری ہے. سمجھ گئے؟ جی جی. تو یہ چونکہ وسیع مضمون چھوڑ دیا گیا ہے، تدفین کا ذکر ملتا ہے اور طریقے تدفین کا ذکر نہیں ملتا، اس لیے جتنی بھی انسانی رسمیں قرآن کریم کی روح سے جائز ہیں وہ ساری اختیار کی جا سکتی ہیں، ان میں سے جو چاہے انسان اختیار کرے. حضور اس میں جو امانتن جو دفن ہوں گے پھر ان کے لیے وہ بیچ میں آ گئے ہیں، وہ تابوت کی جو بات کرتی ہے. نہیں، جو لیئر اگر نکالنا پڑے تو پھر مشکل پڑے گی. کیا مشکل پڑے گی؟ اوپر جب لیئر پہ لیئر ڈالیں گے جی تو بیچ میں آخر پختہ لینٹل ڈال کے پھر ہی بنائیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک انچے سے گھولے تو ساری قبریں اندر جا پڑیں. جو بھی طریق ہوگا تدفین کا اس میں اتنا فاصلہ ضروری ہے کہ اس مردے کو نکالا جا سکتا ہو. چنانچہ بعض لاشیں وہاں سے ملی ہیں جو گھل گئی دیوار ساتھ کی، اوپر کی قبریں اسی طرح ہیں اور وہ لاشیں دکھائی دیتی تھی صاف. تو وہ تو قدرت نے خود ہی انتظام فرما دیا تھا، مگر جب انسان خود اس پہلو سے غور کر کے کوئی منصوبہ بنائے گا تو ان باتوں کا لحاظ رکھے گا جو آپ کہہ رہے ہیں.